سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی ہے اور 51واں نمبر ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے تیسرے چوتھے سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس ٹائم بالکل توحید کی طرف جو تھی پوری توجہ تھی، اور کافر جو تھے وہ بھی شد و مت سے انکار کر رہے تھے، اور قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ساحر مبین کھلا جادوگر کہتے تھے، کیونکہ قرآن کی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کے جواب نہیں دے سکتے تھے، اور وہ اس کو سن کر دم بخود ہو کے رہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا، پہلے خلق السماوات، آسمان اور زمین اور تخلیق کی، اور بتایا کہ اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جیسے کہ وہ کہتے تھے ہمارے یہ سفارشی ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اذن سے ہوگا، اس کے انبیاء اور حق بات کی گواہی جو دیں گے وہی ہوگا۔ پوری اس کائنات کی تخلیق، اختلاف اور لیل و نہار جیسے پوری تفصیل گزر چکی ہے، اس سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ توبہ استغفار کر لیں، اس میں کوئی ان کی چالاکی نہیں ہے کفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهُم بِالْخَيْرِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی برائی پر ایسے جلد عذاب بھیج دیتا، جیسے کہ وہ بھلائی کی توجہ کرتے ہیں، جلدی جلدی استعجالہم، جلدی بالخیر، جیسے وہ خیر بھلائی میں جلدی کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے لِقَضِیَ عَلَیہِم اجلہم، ان کا پھر میعاد پوری ہو جاتی، وقت پوری ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں۔ یعنی کہ اس کی دو حکمتیں یہاں پہ واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو ڈیل دی کہ توبہ استغفار کریں، ایمان لیں، ان کے لیے موقع، اور دوسرا اللہ نے کہا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، پھر یہ جو ہے نا ان کے گناہ بے تحاشا بڑھتے جائیں، پھر ان کا عذاب بھی بڑھتا جائے۔ اور اللہ نے انسان کافر کی جو نفسیات ہے وہ بھی واضح کر دی کہ اذا مس الانسان، اور جب یہ کافر انسان، الانسان یہاں پر الف لام معرفہ کا ہے کہ خاص انسان یعنی کہ کافر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے دعا جنبی، تو وہ جو ہے نا لیٹے ہوئے، قاعدہ بیٹھے ہوئے، قائمہ کھڑے، ہر وقت اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ وَكَشَفْنَا عَنْهُ ضَرُّهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس کی کشف سے دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، کس کو پکارتا ہے؟ اب دیکھو کہ کافر انسان ہے اور مشرک انسان ہے، وہ اللہ کو پکارا ہے، کھڑے ہوئے بھی اللہ کو پکارا ہے، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو پکارا ہے، قائد بھی اللہ کو پکارا ہے۔ اور آج کل کے انسانوں کو دیکھ لیں کہ وہ یا غوث کا نعرہ ان سے ہٹتا ہی نہیں ہے، مشکل کشا کا نعرہ ان سے ہٹتا ہی نہیں ہے، داتا کا نعرہ ان سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے تو مجھے ایسے لطیفہ سنایا کہ میں حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میں جو نا بادشاہی مسجد میں گیا، وہاں پہ کوئی آدمی بھی نہیں تھا، بس دو چار آدمی کھڑے تھے، اور اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد کی بڑی مسجد تھی، اور اس کے سامنے پھر داتا کا مزار ہے۔ پھر میں وہاں پہنچ گیا تو وہ گہمی تھی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نظریں کر رہا ہے، کوئی نیازیں کر رہا ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو داتا کا جو مزار ہے نا، اور یہ جو داتا ہے اس کی کوئی زیادہ ویلیو ہے، اور یہ جو سامنے مسجد اور جو مسجد والا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور بدر بس دو یا چار آدمی ہیں، وہ بھی نماز پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی، اور لاکھوں کی جگہ۔ اور یہ تو جب جس قوم کی حالت یہ ہو جائے گی، جس قوم کی نفسیات یہ ہو جائے گی کہ وہ ایک شرک کفر اور بدعت کے مرکز کو جو ہے نا وہ مسجد پہ اور اللہ پہ ترجیح دے دے، تو پھر اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھلے کر کے دکھا دیتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو ان کے برے کام، یعنی کہ وہ جو ہے نا شرک اور بدعت کی محفلوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کو، قرآن کو، سنت کو، ان چیزوں کو وہ جو ہے اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ تو پھر یہ کافر یہی کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو یا جیسے دوسرا لے آؤ، تو پھر ہم آپ کی جو ہے نا بات مان لیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتِ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک فلاں نہیں پاتے مجرم، یعنی کہ مشرک کافر فلاں نہیں پاتے۔ پھر ان کی آگے تفصیل اللہ نے بیان فرما دی کہ یعبدون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ غیروں کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ یہ جیسے نفس ہوا، اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے نفس کی جو ہے نا ان کو الہ بنایا، کیسے الہ بنایا؟ یعنی کہ ان کے حکموں کو مانتے ہیں۔ تو یہ مشرک کافر لوگ بھی جو انہوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے داتے بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے غوث بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ بت تو کوئی حکم نہیں دیتا، تو انہوں نے اپنے پاس ہی خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئے ہیں، جیسے مزار کے اوپر انہوں نے اعمال بنائے، تو اللہ نے کہا کہ لا یضرهم ولا ينفعهم، ان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ یہ جتنی بھی شرکی رسمیں، بدعتی رسمیں، ان کا کوئی کک برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ لا یضرهم، نہ تو یہ ان کو کوئی بلا دے سکتے ہیں، ہم یعنی کہ جمع کی ضمیر ہے،
اور غائب کی ضمیر ہے، یعنی کہ وہ موجود نہیں، وہ غائب ہیں، وہ مردہ ہیں، چاہے ان کے بت سامنے رکھ لو یا قبر۔ ولا ینفعہم، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں ہم۔ ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہؤلاء، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جن کے بت ہیں یا جن کے مزار ہیں، شفعاؤنا، ایک بھی نہیں کئی، شفا کی جمع شفعاؤنا، یعنی کہ ہمارے بہت سارے یہ سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم، کہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں، چاہے آسمان اور زمین کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ جانتا، سبحانہ پاک ہے تمہارے شرک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو سفارشی کہنا اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اما یشرکون، یہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس طرح بچنا چاہیے اور ایسے خود ساختہ شفیع نہیں بنانے چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَالَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، اور اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، حج بھی کرتے تھے، تلبیے بھی پڑھتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مگر ان کا شرک کیا تھا؟ یہی تھا جو انہوں نے شفیع بنائے ہوئے تھے، جن کے بت بنائے ہوئے تھے، ان سے مددیں مانگتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچ جاتی تھی، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب یہ کشتی میں ہوتے تھے، وجرین بہم برین طیب، ان پہ خاص آواز چل رہی ہوتی تھی، طیب خوش ہو رہے ہوتے تھے، وخرب، اور اس سے بہت خوش ہو رہے تھے، جاءت ریح سے، حتیٰ کہ ان پر ایک دم جب آندھی کا جھونکا آتا، وجاءہم الموج، من اور طرف سے لہر ان کو گھیر لیتی، وظنوا، یہ گمان کرتے، بس ہون تاسی موئے، انا محیط بہم، اور ہم گر گئے ہیں۔ تو اس وقت پھر ان کو کوئی لات یاد نہیں آتا، کوئی منات یاد نہیں آتا، کوئی یغوث یاد نہیں آتا، بلکہ دعوا اللہ، اللہ کو ہی پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، نیرے خالص اللہ کو پکارتے اور کہتے تھے کہ اللہ اگر تو نے نجات دی اس سے، اس موت کے وقت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور تیرا شکر گزار ہوں گے۔ اولاد بھی اسی سے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اولاد صالحہ دے گا، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں گزرا کہ تو ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما، جب پھر اللہ انہیں نجات دے دیتا، فاذا ہم یبغون، تو پھر وہ زمین میں اسی طرح سرکشی، اسی طرح شرک کرنا شروع کر دیتے۔ مگر یہاں پہ آپ غور کریں کہ مشرک ہیں اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارا اور خالص توحید کر کے پکارا۔ اور آج کے انسان کو بھی دیکھ لیں، دعوی ایمان ہے اور کس کو پکار رہا ہے؟ ایک بندے کے ساتھ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، 2 سے 3 افراد تھے، جب نوری چوک پہ پہنچے ان کھڈوں پہ، اور موٹر سائیکل جب اچھلی اور اس کو لگا کہ وہ بس موٹر سائیکل گرنے والی ہے، تو فوراً اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، یا غوث یا غوث یا غوث۔ میں نے کہا بھائی کیوں مردے کو پکار رہا ہے؟ سامنے نوری مسجد ہے، اللہ کو پکار لے، اللہ قریب ہے، غوث تو بغداد میں ہے، تو یہی تو سوچ لے، کوئی عقل استعمال کر لے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ بس تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر اتنی عقل نہیں تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا۔ تو یہ ہمارا آج جو ہے نا یہ موٹو بن گیا ہے، اور ہم اس کو پھر شرک بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا کہ مشرک بھی جو تھا مصیبت کے وقت، موت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ فرعون کا واقعہ موجود ہے کہ ڈوبنے لگا تو وہ اللہ پر ایمان لے کر آ رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں، جب ان کو موت نظر آتی ہے تو یہ اللہ کو واحد کو پکارتے ہیں، مگر اس ٹائم پھر وہ ویلا جو ہے نا لگ گیا ہوتا، اس ٹائم وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج بندے کو چاہیے توبہ کرے، استغفار۔ یہ آیتیں ہمارے لیے اساطیر اولین نہیں ہے، یہ ہمارے قصے نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ کافر مشرک کیا کر رہا ہے مصیبت میں، اور تم کیا کر رہے ہو۔ آج توبہ استغفار کرو، اللہ سے مانگ لو، ورنہ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم نحشرہم، جس دن ہم حشر کریں گے جمیعا تم سب کا، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان مشرکوں سے کہیں گے جو یعنی اشرکو جو شرک کرتے رہے، مکانکم انتم و شرکاءکم، اور ٹھہر جاؤ اپنی جگہ تے تسی تے تواڈے شریک۔ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بت ہے، کیونکہ وہ شریکوں کو پکارتے ہیں، تو اگر وہ کہیں گے جی واقعی یہ بات ہے پھر تو ان کے شریکوں کا پکارنا ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ایمان پہ بھی چلتے رہیں اور ادھر بھی چلتے رہیں، کہنے یہ تو بت ہیں، اس دن ان کو اللہ تعالیٰ گویا ہی دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کافروں کہیں گے اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کو علیحدہ کر دے گا اللہ، مسلمانوں سے علیحدہ کر دے گا، مشرک علیحدہ ہو جائیں گے، اور ان کو جن کو وہ پوچھتے تھے وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، پھر ان کے شریکوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھیں ہم کی ضمیر ہے، یعنی کہ وہ سارے شریک، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کیا تم
جو ہے نا ان سے کہیں گے، شریک ان سے کہیں گے ان کے کہ تم ہمیں کب پوچھتے تھے، کون تم ایانا تعبدون. وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قیامت تک یعنی کہ مردے کو پکارے وہ اس کی سن نہیں سکتا، ابھی سن بھی لے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. وہی بات ہے ان کو بے خبر تھے، یہ پکارتے رہے، یہ نعرے لگاتے رہے، یہ مزار بناتے رہے، یہ سجدے کرتے رہے، انہوں نے پتھر رکھ لیے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے رہے، انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے، ان کے آگے طواف شروع کر دیے، دیگیں شروع کر دیں، ڈھول بجانے شروع کر دیے، ڈانس کرنے شروع کر دیے، دمالیں شروع کر دی، مگر وہ انہوں نے نہ اس چیز کا حکم دیا تھا اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو جانتے تھے. وہ پھر اس دن کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت کب کرتے تھے. کفا باللہ شہیدہ، ہمیں تو اللہ گواہ کافی ہے، بیننا و بینکم، ہم میں اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین. یہ لام تحقیق کے لیے ہے کہ بالکل غافل ہیں، پکے غافل ہیں، ہم لوگ سو رہے تھے اور تم لوگ ڈھول بجاتے رہے، ہمارے کو آواز ہی نہیں آئی، اور عرس کرتے رہے، کبھی کیا کرتے رہے، کبھی بھنگڑے ڈالتے رہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تمہاری عبادت کی ہمیں خبر نہیں تھی، یعنی کہ تم نے جو کیا غلط کیا اور ہم نے تمہیں حکم بھی نہیں دیا، اپنی مرضی سے کرتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے. عبادت یعنی کہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ان عبادت ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے سوا یہ ان کی عبادت کر رہے تھے، پھر شرکاء جمع کا سیگا ہزاروں کی عبادت کر رہے تھے، تو پھر پکے کافر بھی ہو گئے، مشرک بھی ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ ہنالک تبلو کل نفس، اس دن ہر نفس جان لے گی، یعنی کہ جن کی آج آنکھیں نہیں نہ کھل رہی پھر اس ٹائم کھلیں گی، مگر جہنم میں جا کے تو کھل ہی جائیں گی، فائدہ. تو پھر وہی بات ہے سورۃ ملک میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا بھی کیا تمہارے پاس کوئی نذیر ڈر سنانے والا نہیں ہے، جہنم میں کیسے آگے، تو وہ کہیں گے لو نسمع ونعقل ما كنا اصحاب السعیر، اگر ہمارے اندر عقل ہوتی، ہم سنتے، ہم دیکھتے، غور کرتے تو کبھی اس میں جہنم میں آتے، ظاہر نہیں آتے. تو آج سوچ لو، غور کر لو بھائی، عقل کر لو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بھی اللہ نے بتا دیا، ہنالک تبلو کل نفس، اس دن جانچ لے گی ہر نفس ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی کہ یہ جو آگے بھیجا ہوگا، یہ جو شریکوں کی باتیں کرتے رہے ہوں گے، یہ جو عرس کرتے رہے ہوں گے، یہ جو ڈھول بجاتے رہے ہوں گے، یہ جو دمالیں کرتے رہے ہوں گے، یہ جو دین کو انہوں نے کھیل بنا لیا، یہ دین کی ہنسی بنا لی، یہ دین میں بدعات ڈال دی، تو کیا اس کا بدلہ پھر ان کو نہیں ملے گا؟ یہ پیری مریدی اور نئی نئی بدعتیں انہوں نے ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے جتنے بھی افطرا، جتنے بھی جھوٹ ہیں جنہوں آگے انہوں نے بھیجا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما اسلفت، جو آگے بھیجا، وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ، اور پھر جب اللہ کی طرف یہ پھیرے جائیں گے نا، مولا حق وہ ہے مولا. یہ تو جو بھی آ گیا اس کو مولا مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے باطل ہیں، بے اصل مولا ہیں. اصل جو مولا ہے نا، مولا ہم الحق، کے حق کا مولا جو ہے نا وہی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اس دن یہ ساری جتنی بھی بناوٹیں ہیں نا، جتنے بھی جھنڈے ہیں، جتنے بھی بوتیں ہیں، جتنے بھی یہ مثالیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے ساری گم ہو جائیں گی، ما کانوا یفترون، جو انہوں نے جھوٹ بنائے ہوں گے، ساری بناوٹیں، سارے افتراء، سارے جھوٹ. اب یہ دیکھیں یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ رزق دے سکتے ہیں، یا انہوں نے ان کو تخلیق کی ہے، یا آئندہ کے لیے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ نے بتا دیا کہ ان سے پوچھو من یرزق من السماء، آسمان اور زمین میں روزی کون دینے والا ہے؟ یعنی رازق اللہ کی ذات ہے. من یملک السماء ابصار، کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ سمع بصر کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات. ومن یخرج الحی، مردے سے زندہ کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ اور من یدبر الامر، تمام کاموں کے حکم فرشتوں کو کون دیتا ہے؟ تو وہ کافر بھی اتنے سیانے تھے. آج کا آدمی شاید کہہ دے کہ غوث دیتا ہے، داتا دیتا ہے. وہ پکے تھے بھائی، حق سچے تھے، وہ جانتے تھے. وہ سایکو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حالانکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، انکار کرتے تھے، سحر کہتے تھے قرآن کو، مگر وہ آگے سے کہتے تھے فَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے تھے اللہ. ان سے پوچھے رزق کون دیتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فلانے کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ہم غوث کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں، ہم فلانے کے کتے ہیں، ہم فلانے کے کلب ہیں. کسی نے اپنا نام کلب علی رکھا ہوا ہے، کسی نے سگے غوث رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو انسان اللہ نے بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کتا بنا دیا. وہی جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کمثل الکلب، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی، اور یہ خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو سگ کہتے ہیں، کلب کہتے ہیں. ان کی عقل ہی نہیں ہے. تو اس سے تو پھر وہ مشرک کافر اچھا ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تمہارا رازق کون ہے، تمہیں سمع بصر دینے والا کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ تو وہ ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا پھر ان کو کہو کہ ڈرتے کیوں نہیں، پھر کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب حق، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے کائنات کی ہر چیز بنائی، جس نے بارشوں کا نظام بنایا، جس نے رات اور دن کا نظام بنایا، جس سے تمہارے روزی کا سسٹم چلا، جس نے تمہارے کو تخلیق کیا، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کی عبادت کرتے ہو، جو مسجود ہے، اور جس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد کیا ہے؟ ظاہر یہ گمراہی۔ اللہ حق ہے، باقی کیا ہے؟ گمراہی۔ اللہ حق ہے، باقی کیا ہے؟ الضلال۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں پھرتے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایک سوال کر کے پوچھا، قَالَ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدِئُ الْخَلْقَ، یعنی کہ شریکوں میں کوئی ایسا ہے جس نے پہلی دفعہ بھی ایک چیز بنائی اور پھر دوبارہ اس کو لوٹا رہا ہوتا قیامت؟ وہ شریک تو خود مردہ ہو گئے، ان کے بت بن گئے ہیں، وہ ہل جل نہیں سکتے، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یبدئ الخلق ثم یعیدہ، اول تبھی خلق بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کو لوٹانے والا بھی اللہ ہے، پھر تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حل تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے میں یادی جو حق کی راہ دکھائے؟ ظاہری بات ہے وہ خود گمراہ ہے، اگر وہ حق پر ہوتے تو ہمیں حق دکھاتے، جیسے قیامت کے دن یا سورۃ الاحزاب کے آخر میں یا کسی اور سورت کے آخر میں، کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے کہ جیسے ہم خود غوینا، جیسے کہ ہم غوینا، ہم نے اسی طرح تمہیں بھی اغوا یعنی کہ گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی کہ اگر ہمارے کو حق راہ ہوتی تو ہم تمہارے کو حق دکھاتے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل ان کو بتا دو کہ اللہ یہدی للحق، حق کی راہ دکھانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس قرآن کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کی راہ دکھائی۔ فَمَن يَهْدِ لِلْحَقِّ، حق کی راہ کون ہے جو اللہ کے سوا دکھائے؟ حق کون یتبع، جو حق پہ چلنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ حق کی راہ دکھاتا ہے وہیں یتبع من لا یہدی، یا اس نے جو خود بھی راہ نہیں پائے۔ یعنی کہ وہی بات یہاں پہ بھی آ گئی کہ یہ لوگ خود راہ پہ نہیں، اگر خود راہ پہ ہوتے شرک کرتے، کفر کرتے، بدعات کرتے، مزار بناتے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ان کو سجدے کرتے، ان کے رکوع کرتے، ان کے قیام کرتے، ادھر پتھر رکھ کر ان پہ سر ٹیکتے، ظاہر ہے کہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک اللہ جو حق کی راہ دکھا رہا ہے، اور ایک وہ ہے امن لا یادی جو خود ہی راہ نہیں پا رہا، اللہ یہودہ، جب تک اسے خود راہ نہ دکھائی جائے۔ فما لکم کیف تاک، پھر تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے حکم لگاتے ہو کہ یعنی کہ اللہ خالق مالک راز الحی القیوم کو چھوڑ کر ان بتوں کو اور ان مردوں کو اور ان مزاروں کو یعنی کہ عبادتیں کر رہے ہو اور ان کے عرس کر رہے ہو۔ اب عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح اللہ سے مل جاتی ہے اور ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے دن کو یہ عرس یعنی کہ شادی مناتے ہیں۔ وہی شادیوں والے ڈھول بجاتے ہیں، وہی شادیوں والے ڈانس کرتے ہیں، وہی شادی کی جو ہے نا وہ چیزیں، اور وہی جو ہے نا رات کو جو برات ہوتی ہے یہی براتیں لے کر آتے ہیں، ڈھول باجے تاشے، عجیب و غریب انہوں نے چیزیں بنائی ہیں جس کا قرآن سے سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا، یوم یحشرہم، جب ان کو حشر کیا جائے گا تو اس دن وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، ساتھ ایک گھنٹہ رہے، ایک گھڑی رہے۔ اس دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا اور کہ انہوں نے اللہ کو ملنے سے کیسے انہوں نے یہ جھٹلاتے رہے، اور یہ ہدایت پر نما کانوا مہتدین، ہدایت پر نہیں تھے۔ اور بجائے اس کے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا یہ توبہ استغفار کرتے، وَيَقُولُونَ، یہ کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یعنی کہ وقت کس وقت، متا کا مطلب ہے کس وقت آئے گا، هَٰذَا یہ وعدہ جو آپ کہتے ہو بھی جہنم میں جاؤ گے، شرک کرو گے ان کو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میری طاقت نہیں کہ میں تمہارے اوپر عذاب لے آؤں، یا میں تمہیں ہدایت دے دوں، یا میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں، یا تمہارا کتنی کھلے طریقے سے اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کو کہ کہہ دو قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر تمہارے اوپر جس طرح عذاب کس طرح لا سکتا ہوں؟ الا ماشاء اللہ، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تم پہ، جب عذاب لانا چاہے گا لے آئے گا، جب تمہیں موت دینا چاہے گا دے دے گا، کیونکہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، یعنی کہ وہی جو ڈیل کا قانون ہے اللہ کا، اذا جاء اجلہم، اور پھر جب اجل آ جائے گی، ولا یستاخرون، تو نہ تو اس سے ٹلے گی ساتھ، ولا یستقدمون، نہ اس سے آگے بڑھے گی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میں نفع کا مالک نہیں ہوں، نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اتنی صاف ستھری توحید دنیا میں کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے اور اس کا نبی اپنے منہ سے بول کر بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے نا لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ وہ یحیی و یمیت، بے شک وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی پھر بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ واحد القہار ہے، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے، مگر اللہ نے پوری تفصیل رکھ دی، قرآن کے اندر ایک ایک چیز بتا دی کہ بھائی انسان جو ہے نا گمراہ نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے رب سے مسقال کے ایک ذرے کے برابر بھی، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں، چاہے وہ اصغر چھوٹی ہو من ذالک، اس سے ولا اکبر، چاہے اس سے بڑی ہو، ہر چیز اللہ نے روشن کتاب میں لکھ دی ہے۔ اب آگے لفظ اولیاء۔ اولیاء کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم پہ چلنے والے۔ تو اللہ نے کہا اللہ جان لو ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں وہ کون ہیں؟ لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر دو صفات ہوں گی۔ الذین آمنوا، ایک تو پکے ایمان والے ہوں گے، غیر کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، غیر کے آگے رکوع نہیں کریں گے، غیر سے مددیں نہیں مانگیں گے، غیر سے استمدادیں نہیں کریں گے، اللہ پر عبادت، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے۔ نمبر 2 کانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہوں گے، یعنی کہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، ظاہری گناہوں سے، کبائر گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ آج ایک ننگ مننگ آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نانگے والی سرکار ہے، یعنی کہ یہ ننگی سرکار ہے۔ تو ایسے لوگ کیا یہ اس اولیاء اللہ میں شامل ہیں؟ لا خوف میں شامل ہیں؟ کیا ایمان والوں میں شامل ہیں؟ کیا تقوی والوں میں شامل ہیں؟ اس کا تو ایمان ہی یعنی کہ سوالیہ ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کپڑے پہنو، نماز پڑھو، پاک ہو، اور وہ گند منند ہو کر اور بیٹھے ہوئے اور گالیاں نکال رہے، جو بھی آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ پہنچا ہوا ہے، بالکل جہنم کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یتبع الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، شرکا جو انہوں نے شریک بنا لی ہیں، یہ یتبعون الا الظن، یہ کہ ان کی گمان ہے کہ کسی کو غوث کہہ دو۔ اب وہ اس کا نام ہے عبد القادر، قادر کا بندہ، اور یہ کہتے ہیں کہ غوث سے اعظم ہے، یعنی کہ خدا اگر غوث ہے تو وہ اس سے بھی بڑا ہے، غوث اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے گمان ہے، انہم اللہ یخرسون، یہ بس انہوں نے اٹکلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ سنت کی، بلکہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ۔ او الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، اللہ نے بتا دیا کہ رات اسی نے بنائی ہے تاکہ تم آرام کرو، دن اسی نے بنایا تاکہ تم اس کے اندر کام کرو، اور یہ تمام آیتیں ان کے لیے، سننے والوں کے لیے، یعنی کہ رات کا بنانا، دن کا بنانا، چاند سورج کائنات کا بنانا، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اس کے اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، تو پھر اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں، تو پھر کہاں اوندے جا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ بولتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، پاک ہے اللہ، او الغنی، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ، لو اسی کے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے۔ لہو، ہو کا ایک لفظ، لام کا ایک لفظ بتا رہا ہے لہو کے، ہر چیز اسی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر نہ بھی تشریح کرتا تو ہمیں پتہ چل جاتا تمام آسمان اسی کے ہیں، زمین اسی کے ہیں، اس کے درمیان جو چیزیں ساری اسی کے ہیں، مگر اللہ نے آگے لہو کی تفصیل کر دی کہ ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں، اور فی الارض، جو بھی زمینوں میں، سب اللہ کا، یعنی کہ مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اور تمہارے پاس کوئی سند نہیں، یعنی کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اتقولون علی اللہ، کہ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں۔ اور قل، ان کو بتا دو کہ ان الذین یفتنون اللہ کذب، یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، لا یفلحون، یہ فلاح نہیں پائیں گے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے ان کے لیے یہ تھوڑی سی ہے، ثم لنم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، جیسے پیچھے بتایا نا کہ سب کو کھڑا کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ تم ان کی عبادت، پھر پوری ساری باتیں تشریحیں ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، اور اللہ کا عذاب ان پر شدید ہو جائے گا، بما کانوا یکفرون، جس کی وجہ سے یہ کفر کرتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی 1000 سال ان کو وہی 5 انہوں نے بت بنا لیے تھے، ان سے منع کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے، ہارون علیہ السلام آئے، اور انہوں نے پھر وہی کیا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ فرعون نے ان کو یعنی کہ بہکایا، اور پھر وہ جو ہے نا بہکتے رہے اور اس کے چلتے رہے، حتیٰ اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان ہی نہیں دینا، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی، فاستقیما، ثابت قدم رہو، ولا تتبعوا سبیل الذین لا یعلمون، ان نادانوں کی راستوں پہ نہیں چلنا،
پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا سرکشی اور ظلم سے اور وہ ڈوب گیا۔ اب وہی بات آ گئی کہ جب فرعون جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرک الغرق، جب اسے پتہ چل گیا نا بھئی اب میں نے غرق ہونا ہے، غرق کہتے ہیں پانی کے اندر ڈوبنے کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ادرکہ الغرق، جس ٹائم اس کو پتہ چل گیا بھی اب میں نے الغرق ہو رہا ہوں، تو اس ٹائم قال آمنت، تو کہنے لگا میں تو ایمان لے آتا ہوں انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، کس پر؟ بھئی بنا اسرائیل وانا من المسلمین، میں تو بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الانا ہون ایمان لایا کونا، وقد عصیتا، پہلے تو نافرمان ہی رہے زندگی میں قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، آج تیری لاش کو جو ہے نا محفوظ کر دیں گے، بدن کو محفوظ، وتکون لمن خلفک آیۃ، تیرے پیچھے ایک نشانی آ جائے گی۔ یہ جڑے لوگ آتے ہیں نا بندہ مرن تو بعد پھر زندہ ہو جاتا، اٹھ کے کھلو جاتا، یہ انہوں نے واسطے نشانی ہے بھائی بندہ مر جائے پھر وہ لاش انجی رہتی ہے ہلدی جلدی نہیں، قیامت والے دہڑے ہی اٹھے گی، جے نہیں یقین تے ویکھ لو فرعون دی لاش۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بے شک لوگ ہماری آیتوں سے لغافلون، غافل، یعنی کہ دیکھ لو فرعون ہے وہ بھی مرن لگا اللہ نو پکار رہا، اور یہ لوگوں نے کہتے ہیں جی اگر اسی مرن لگیے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک کوئی قادری ہے بڑا نعت خوان ہے بڑا مشہور ہے، اس نے کہا جی میرے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر اللہ کا اتنا شکر ہے کہ جیسے ہی میری گاڑی الٹی ہوئی نا تو میرے منہ سے غوث یا غوث یا غوث نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ انسان جو ساری زندگی کہتا ہے نا وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جب تم مرے گا نا تو اس ٹائم بھی اللہ کی بجائے تیرے منہ سے غوث ہی نکلے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دیکھو فرعون جو ساری زندگی دعوی خدائی کرتا رہا، کفر کرتا رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ لوگ جو مسلمان ہیں رات دن نعتیں پڑھتے ہیں شرکیہ، وہ کہتے ہیں کہ جی بس یا غوث کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک، بے شک ان پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ یروا العذاب، جب تک یہ عذاب علیم نہیں دیکھ لیں گے نا انہوں نے ایمان نہیں لانا، جب عذاب علیم دیکھ لیں گے جہنم ان کے سامنے ہوگی پھر انہوں نے جہنم کے اندر ہی جانا ہے، پھر تو ان کو ایمان نفع ہی نہیں پہنچائے گا نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کے لیے کہ جب تک یہ عذاب نہ دیکھیں ایمان نہ لائیں۔ تو اللہ نے ارشاد میں فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، پھر اس کا ایمان اس کے کام آتا، نفع دیتا، الا سوائے قوم یونس، وہ بھی اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے، اللہ کے حکم کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، اور دوسری مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا لن نقدر، کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ سختی نہیں کرے گا، تنگی نہیں کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو چاہے کرے، اور وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پورا واقعہ سب کو معلوم ہے، پھر انہوں نے دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک۔ اب یہاں پہ بھی غور کریں کہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر، رات کے اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی پکار ہے، کس کو پکار ہے؟ لا الہ، اللہ کو پکار ہے۔ فرعون پکار ہے غرق ہوتے ہوئے، کس کو پکار ہے؟ اللہ کو پکار ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس کو پکار ہیں؟ بھائی ہم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو مریں تو ہمارے منہ سے بھی جو ہے نا اللہ کے لفظ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو اس لیے پھر وہ جو ہے نا تھوڑی سی ڈھیل دے دی، تو اللہ نے کہا لما آمنو، جب وہ ایمان لے انہوں نے عذاب کو دیکھا تو اللہ ڈھیل نہیں دیتا، مگر اللہ نے دے دی کہ میرا نبی جو چلا گیا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی معافی دی، تو فرمایا کشفنا عنہم عذاب، کہ ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتاعنا الی حین، اور ایک وقت۔ اب اس میں دیکھیں اللہ نے کتنی باتیں بتا دی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، عذاب ان کے اوپر سے اتار دیا، کس نے؟ کشفنا، ہم نے، کشفنا، ہم نے عذاب اتار دیا، یہ اور کوئی کاشف کوئی نہیں، اور کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اور کوئی کھوٹیاں کھری کرن والا کوئی نہیں، یہ عذاب نو ہٹان والا کون ہے اور لے آن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات، اور اس نو ہٹان والی بھی کون ہے؟ کشفنا عنہم، ان کے اوپر سے، کیا کھول دیا؟ کشف کا مطلب ہے کھول دینا، ہٹا دینا، لے جانا، کیا؟ عذاب الخزی، عذاب تے رسوائی، کس دی؟
فل حیات دنیا دنیا دی زندگی دے اندر بھی وہ متا ناہم اور انہوں نے برتن واسطے ہور دے دیتا الہین ایک وقت تک یعنی کہ انہوں دی موت تک انہوں دی موت تک پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب نہیں کیتا کہ جے مر جان گے پھر قیامت والے دڑ اٹھن گے پھر اگر انہوں دا ایمان پکا اور سچا کھرا ہوئے گا تو پھر جنت وچ ورنہ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا اگر اللہ تعالیٰ طاقت استعمال کرتا نا اپنی اگر چاہتا کہ بھئی سارے ایمان لے آن تو سارے کلہم جمیعا سارے زمین دے جتنے سارے ایمان لے آن دے افانتا تکر ناس کیا تو لوگوں تے زبردستی کرو گے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا الف سوال واسطے انتا کہ بھئی تسی زبردستی کرو گے حضور بہت کوشش کر دے تبلیغ دے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک طریقے نے انہوں نے تعریف کی تھی ابھی اتنی زبردستی نہ کرو اگر اللہ چاہتا تو سارے لے آندے سوڑے کام ہے بس انہوں دس دینا اگو منن یا نہ منن انہوں کام ہے کیونکہ جڑے مشرک اور منافق لوگ ہوندے انہوں دے عقل نہیں ہوندی اگر عقل ہوئے تو بتاں دے اگے کیوں سجدے کریں او مزاراں دے اگے کیوں سجدے کریں او مٹی اللہ حی القیوم چھوڑ کے مردہ دے اگے کیوں سجدہ کریں تو حتی یکونوا مومنین اللہ نے کہا کہ تسی زبردستی کرو گے کہ مومن ہو جان یہ مومن نہیں ہو سکتے ما کان لنفس تؤمن کس نفس دی قدرت ہی نہیں کہ وہ مومن ہو جائے اللہ باذن اللہ اللہ دا حکم ہوئے گا تو ہوئے گا توفیق اللہ دے ہاتھ تے ویجعل الرجس انہاں تے ناپاکی پئی رہے گی اللہ زینا انہاں لوکاں تے لا یاقلون جڑے عقل ہی نہیں رکھتے یعنی کہ اللہ نے بھی دس دیتا کہ لا یاقلون جڑا بندہ شرک کردا جڑا بندہ کفر کردا اس دی دو خاصیت ایک تے ناپاک ہوندا رجس ہوندا دوسرا لا یاقلون ہوندا بے شک اپنے آپ کتنا وڈا عقل مند سمجھدا رہے مگر آخر تے او مردیاں پکار رہا نہ اس وچ عقل نہ دی کی چیز ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت سمجھ نہیں آ سکتی 6666 یا 6200 اور کچھ آیتان ہونے تو پوری تحقیق ہو گیا بسم اللہ تو علاوہ کتنی اور اتنے 6000 تو ہوتے ہیں بلکہ 150-200 کے قریب تو یہ آیتاں بندے دی سمجھ اگر نہیں آن تو سورت فاتحہ تے ہر بندہ روز پڑھدا دیہڑی 50 دفعہ پڑھدا اور آپ آدا ہے اللہ تیری عبادت کردے ہیں سارے ویاک نستعین تیرے کول ہی مدد منگدے ہیں سارے پھر یا غوث تے یا فلانا تے یا غریب تے یا انہوں نے پھر پکارن دی کے لوڑ ہے کسن آ کے نہ روٹی دیتی ہے کسن آ کے نہ کھانا دیتا پھر یہ کیوں پکار دیں اللہ تعالیٰ ہوئی دس دیتا کہ جھوٹ ہے کل اللہ تعالیٰ کیا کہ انداز دیو انظروا ماذا فی السماوات والارض جے کچھ بھی آسمان یا زمین اندر میں ہے یہ کچھ کل انظروا کے غور کر لو ماذا فی جوڑا بھی آسمانہ چاہے یا زمین چاہے وما تغنی الآیات والنذر تے اوہ آیتاں تے اے رسول انہن کچھ نہیں دیندے جن کے نصیب وچ ایمان نہیں یعنی کہ نظران قوم لا یؤمنون اللہ تعالیٰ دس دیتا بھی اگر بندہ غور کرے تو اے آسمان اے اس واسطے کافی کہ کائنات اتنی بنائی ہے کوئی خالق ہے زمین دے اندر چاند پھر سورج پھر ستارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ نا انہوں نے ستارے دیکھ کے کیا حاضر ربی بھئی یہ میرا رب ہو سکتا یعنی نہیں ہو سکتا پھر چاند ویکھ کے دسیا سورج ویکھ کے دس دیتا پھر انہوں نے دس دیتا بھی اللہ تعالیٰ مشرق تو سورج لے کے آ رہا ہے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے بت سارے بن گئے انہوں نے تیسا رکھ دیتا ہر طریقے نال عقل نال اللہ تعالیٰ نے نبیوں نے سمجھایا مگر وہی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یاقلون انہاں دے عقل نہیں لا یؤمنون انہاں ایمان ہی نہیں لے کے آنا چاہے انہاں ساریاں نشانیاں بھی تسی دس دیو اور انہاں ایمان نہیں لے کے آنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کیا کہ یہ ہن آخری رکوع جڑا نا یہ بہت ہی غور والا اگر بندہ اس آخری رکوع تے غور کر لے پھر بھی اس دے اندر ایمان مضبوط ہو جائے قل یا ایھا الناس اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو فرمایا کہ تسی انہاں کہہ دیو کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تسی میرے دین وچ شک وچ ہو کہ ایک اللہ نو پکارنا اللہ دے سوا کسے نو پکارنا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ دے فلا اعبدو تو میں انہاں دی عبادت نہ کردا اللہ زینا تعبدون من دون اللہ اللہ دے سوا جنہاں دے تسی بت بنائے ہوئے 5 بنا کے دیں 10 بنا دیتے 100 بنا دیتے 1000 ہزاران پکار رہے ہو ایک اللہ نو چھوڑ کے 1000 تساں بت بنا لیں ہزاران دے اگے سجدے کر دیو 1000 تساں مزار بنا لیں ہر گلی دے اندر مزار بنا دیتا ہر گلی دے اندر غوث آ گیا ہر گلی دے اندر داتا آ گیا یا بدون یعنی کہ گویا تسی انہاں پکار نہ رہو بلکہ انہاں دی عبادت کر دیو عبد اللہ زینا انہاں دی عبادت کر دیو تعبدون بلکہ تسی جڑی میں انہاں دی عبادت نہ کردا جنہاں دی من دون اللہ دے سوا تسی عبادت کردے ولیکن مگر عبد اللہ میں اللہ دی عبادت کردا اللہ دی کیڑا یتوفاکم جڑا سن موت دیندا یعنی کہ اس دی عبادت نہ کردا جڑا آپ مردہ بلکہ میں اس دی عبادت کردا اللہ دی یتوفاکم جڑا سن موت دیندا یعنی کہ عبادت اس دی کرنی ہے اللہ دے ایک لفظ اس ایک لفظ میں ویکھ لو کہ یتوفا جڑا مردہ ہوئے
یا مرن والا ہوئے اس دی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس دی عبادت کرنی ہے جڑا موت دین والا ہوئے. بس گل کلیئر ہو گئی. ایک لفظ کہ ویکھ لو جتنے بھی جڑا نا غوث ہون گے سارے یتوفا ہون گے، متوفا ہون گے، پورے ہوئے ہون گے، یعنی کہ دنیا تو انہاں دی زندگی پوری. یہ آدھے نے بھائی متوفا نہ آکو، انہاں موت نہ آکو، آکو پردہ کر گئے، پتہ نہیں کیڑا پردہ جڑا وہ کر کے چلے جاندے. تو اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پورے ہو گئی انہاں دی زندگی دنیا تے پوری ہو گئی. اور امر تو اور میں نے حکم ہویا ان اکون من المومنین، بھئی میں تے مومن بن کے رہواں. میں نے حکم ہویا ایمان والیاں چوں بن کے رہواں. کون بن ونجا من المومنین، مومن بن ونجا، یعنی کہ اللہ نو منن والا بن. ون اقم وجہک للدین حنیفا، اور اپنا چہرہ اپنا جڑا نا بالکل سیدھا رکھا حنیف، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے دین دے اتر رہواں. ولا تکونن نون تشدید واسطے ہے کہ ضرور ضرور، یعنی کہ ہرگز. ولا تکون من المشرک، مشرک تو ہونا ہی نہیں نا. کیوں مشرک کنج ہوندا بندہ آگے اللہ تعالیٰ دس دیتا ولا تدعو من دون اللہ، اللہ دے سوا کسے نہیں پکارنا. بھئی اسی اللہ دے سوا کسے کیوں پکاریے، غوثاں کیوں پکاریے، داتاں کیوں پکاریے. مالا ینفعک، او قرآن وچ اللہ تعالیٰ دس رہا کہ تین نفع نہیں پہنچا سکدا. ولا یضرک، تین نقصان نہیں. یہ لوگ ڈرندے نا کہ اگر تسی کسی دے بارے گل کرو گے اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور سوان جڑا نا فلانا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا کہ اگر یہ جڑے جنہاں نو بھی پکار دین اللہ دے سوا، وہ نفع نہیں دے سکتے، وہ نقصان نہیں دے سکے. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تو پھر بھی یہ کام کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالم ہو جائے گا. کہ ایک حی القیوم اللہ نو چھوڑ کے ایک مردہ نو جڑا تو اللہ دا خطاب دے رہا، اللہ تعالیٰ کو منگن دی بجائے اس کو منگ رہا. ایک صرف منگنا نہیں ہوندا، بلکہ منگن دا مطلب ہوندا کہ تساں سمیع سمجھ رہا، اساں بصیر سمجھ رہا، اساں خالق سمجھ رہا، اساں مالک سمجھ رہا، اساں رازق سمجھ رہا، اساں معبود سمجھ رہا. جس ٹائم یہ ساریاں صفتاں جس وچ ہوندیاں او اس کولوں منگی دا، اس دی عبادت کری دی ہے. اس دا مطلب ہے کہ تو پھر اس تو کہنا یا غوث، اس دا مطلب ہے وہ سن بھی لیا، اس ویکھ بھی لیا، وہ جوندا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ مدد بھی کر سکدا، وہ تیرا مالک بھی ہے، وہ تیرا رازق بھی ہے، وہ تیرا خالق بھی ہے. تو لہذا یہ گلاں ساریاں کوڑیاں، اور اس ایسا کرنے والا ظالم ہے، مشرک ہے، جاہل ہے، کافر ہے، منافق ہے. اگر وہ مومن ہو کے اسلام رکھ کے بھی اگر اس طرح کرتا پھر وہ منافق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتا این یمسسک اللہ بدر، اگر اللہ تعالیٰ سن تکلیف پہنچائے، ضر پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس سے کوئی ٹال سکتا سوائے اللہ دے نہیں ٹال سکتا. وہی گل آ گئی جڑی پیچھے اللہ تعالیٰ نے دسیا نا قوم یونس دے بارے کہ آمنو، جس ٹائم وہ ایمان لے آئے، کشف نا، اساں یعنی کہ کشف کر دیتی، اساں ہٹا دیتا انہاں دے تو عذاب. اللہ تعالیٰ آکھیا کہ اللہ دے سوا کاشف، یعنی کہ فاعل دے وزن تے کاشف، یعنی کہ کوئی کاشف لہو نہیں سوائے ہو الا اللہ دے سوا. تو جس ٹائم اللہ دس دیتا کہ کوئی کاشف نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی کھوٹیاں کھری کرنے والا نہیں سوائے اللہ دے، پھر اسی اساں کیوں پکاریے؟ کیونکہ جس ٹائم تکلیف وہ دور ہی نہیں کر سکتا، پھر اس نے پکارنا نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا. وہ این یردک بخیر، اگر اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہے، فلا راد لفضل، پھر اس دے فضل نہ کوئی ہٹا سکتا، کوئی رات لوٹا سکتا، لفضل ہی اللہ دے فضل نہیں. تو جس ٹائم اللہ دے فضل کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، پھر اللہ دے سوا کسن کیوں پکاریے؟ پھر جڑا نا مست ہو کے نہ رہیے، اللہ اللہ کردے نہ رہیے. یسیب بھئی میں اللہ تعالیٰ پہنچیندا میں یشاء جساں چاہندا من عباد اپنے بندیاں چو. کیوں کہ وہ غفور ہے، انہاں دے گناہ معاف کردا ہے، اور رحیم ہے، اور انہاں جنت داخل کرے گا. اے رکوع کتنا غور کرنے والا، کتنا سمجھنے والا. میں آتا تھا ہر بندہ ایسا دا اور پڑھے پھر وہ سمجھ شاید آ ہی جائے. کل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نبی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نو انسانوں کا جاکم الحق من ربکم، اے حق یعنی کہ توحید، اے دین اسلام، اے قرآن پاک دی وحی، اے اللہ دے رسول دا آنا، اے یعنی کہ اسلام دا آنا اے حق ہے اور رب دی طرفوں ہے. فمن اہتدیٰ، جس ہدایت پانی ہے رات آنا، اہتدیٰ یعنی کہ ہدایت پا لینی ہے، رات آ جانا. فانما، اس وچ پھر شک نہیں، یہتدی لنفسہ، اس اپنے نفس سے بھلا کرنا، یعنی کہ اس نو جنت لے کے جانا سا، اپنے نفس جنم تو بچانا. لے نفس ہی، اپنے نفس تے ہی دی ضمیر جا رہی ہے اہتداء دی طرف. فمن اہتدیٰ، جیڑا رات آیا تو اس دی نفس نو اس ہدایت دیتی ہے. ومن ضل، تے جیڑا گمراہ ہو گیا، بہ گیا، دل دا مطلب ہوتا ہے گم راہ، اس لفظ دس رہا بھی اس دی راہ جڑی ہے گم ہوئی ہوئی ہے. فانما، تو اس شک نے یدل علیہا،
اس دی بھی پھر گمراہی جڑی ہوئے گی نا اس دے اتنے ہی ہوئے گی، چاہے وہ سارے زندگی ڈول بجاندہ رہے، چاہے وہ جڑا نا نچدا رہے، چاہے وہ جڑا نا پا لے گھنگرو بن لے، چاہے عورتوں والے کپڑے پا لے، چاہے وال وڈے کر لے، چاہے وہ کچھ بھی نعرے لاندا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما علیکم بے وکیل، تسی انہاں دے وکیل نہ ہو، انہاں پھر جہنم وچ جانا اور شرک کفر دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تساں انج نہیں کرنا، انہاں دی حرکتاں نہیں کرنیاں، واتبع اتباع تساں کرنی ہے ما یوخا الیک، یعنی کہ جڑی وہی اللہ ساڈے طرف کر دیتی ہے اساں اس تے چلنا، نبی بھی اسے تے چلیں، اساں بھی اس تے چلنا، یعنی قرآن اور سنت ساڈے واسطے یہی وہی قرآن پاک ہے۔ واصبر، اور اس تے ڈٹے رہنا، کتوں تک؟ حتی یحکم اللہ، اللہ دا حکم آ جائے، یعنی کہ موت دا حکم آ جائے ساڈی دا، اور اسی اللہ اللہ کر رہے ہوئیے، اسی غوث دا نعرہ نہ لا رہے ہوئیے، اسی غیر نو مشکل کشا نہ سمجھ رہے ہوئیے، اسی غیر نو داتا نہ سمجھ رہے ہوئیے، کیونکہ ساڈا خالق بھی ایک ہی اللہ، ساڈا مالک بھی اللہ، ساڈا رازق بھی اللہ، اسی عبادت بھی اللہ دی کردے ہیں، اسی مدد بھی اللہ کولوں منگدے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یعنی کہ جمع دا سیگا کہ اللہ اسی ساری تیری عبادت کردے ہیں اور اسی سارے تیرے کولوں مدد منگدے ہیں۔ کتنی غلط گل ہے کہ اسی مسجد وچ کھلو کے سواڈی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سارے تیری عبادت کردے ہیں اور اسی سارے تیرے کولوں مدد منگدے ہیں، اور تسی پچھوں نعرے لا رہے ہو، کوئی یا غوث دا نعرہ لا رہا، کوئی نعرہ حیدری لا رہا، کوئی نعرہ پتہ نہیں کیڑا لا رہا، تو پھر اسن بھی تسی جھوٹا کر دے ہو۔ لہذا ایمان لے کے آؤ اور بریاں چیزاں تو بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آکھیا کہ اپنے نبی نو بھی حکم دے دیتا کہ بس تساں اتباع کرنی ہے اس سے دی وحی دی جڑی سواڈے طرف آئی ہے۔ واسبر، صبر کرو، یعنی صبر دا مطلب ہے ڈٹے رہو۔ صبر اس نو صبرا دین جڑا بدل ہوئے نا ایک ہی جائی کھلوتا رہے، ہلا جلا نہیں، یعنی کہ ڈٹ جائے۔ تو صبر دا مطلب یہ بن گیا بھی ڈٹ جاؤ، مصیبت اگر آئی ہے پھر بھی ڈٹے رہو، اگر پریشانی ہے تاں بھی ڈٹے رہو۔ لفظ صبر دے اندر اشارہ کہ اگر تسی جس ٹائم توحید تے چلو گے سوٹے تے مصیبتاں آ جانی ہیں، اللہ کیا وہ مصیبتاں برداشت کرنی ہیں، واسبر پھر ڈٹ جانا، جس طرح اس دی تشریح صورت جڑا نا والعصر دے اندر حتی یاکم تے میرا حکم آ جائے، یعنی کہ موت دا وقت آ جائے، پھر تو تساں جنت ہی جانا۔ یاکم اللہ وہو خیر الحاکم، بے شک وہ بہترین حکم فرمان والا۔ سورۃ العصر بھی اللہ تعالیٰ دس دیتا نا بھی انسان خسارے چ، یعنی جڑے شرک کفر بدعت کرے نے خسارے چن، سوائے اس دے الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان لے کے آن گے، وعملوا الصالحات نیک عمل کرن گے، وہ فائدے چ رہن گے، نال انہاں دو کام اور بھی کرنے نے، وتواصوا بالصبر، صبر او جڑا نا تو حق گل دی وصیت کرنی ہے، او جس ٹائم حق گل دی وصیت کرن گے نا، اے اتبع ما یوحی الیک، بھئی وہی تے چلو، قرآن تے چلو، حضور دی سننا، پھر لوگ انہاں جڑا نا پریشان کرن گے جانی مالی کسی بھی طریقے نال، پھر اس تے ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کیا وتواصوا بالصبر، پھر حق گل دی وصیت کرتے رہنا، اور پھر جڑا نا صبر دی وصیت کرتے رہنا، پھر ڈٹے رہنا حتی یاکم اللہ، تاں جس اللہ دا حکم آ جائے، موت آ جائے، عذاب دا وعدہ آ جائے یا مومنہ ثواب دا وعدہ آ جائے، اور پھر مسلمان جنت چلے جان اور اللہ انہیں جہنم تو بچا لے۔ وہ خیر الحاکمین، بے شک وہ اکلے ہی حکم دین والا ہے۔ وہ دا ضمیر دس دیتی ہے وہ ہوا، یعنی کہ وہ واحد ہے، خیر ہے، بہترین ہے، حاکمین بڑے جڑے بھی حاکم ہیں دوسرے دنیا نے اے برے حاکم ہیں، اللہ جڑا بہتر ہے، خیر ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ سن ایمان دے چلن دی توفیق عطا فرما، شرک تو کفر تو بدعت تو بچا، صدق اللہ العظیم۔